یاد رکھیے، صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات مت روکو۔ سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا۔ یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا، ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں۔ کنیز، جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، 2 گئیں، 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دیں۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں۔ کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ 2 بچ گئی تھیں، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے۔ پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔
آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے۔ سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے۔ تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل، آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے، اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے۔ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں، آپ دور چلے گئے۔ گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا۔ گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے۔ اب آپ شرمندہ، اب باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے۔ اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی۔ اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں، پورا دن گزر گیا 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں، آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے، آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی،
اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
ترجمہ کنزُل ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو، اچھا سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا ہے، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔
کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, پکارتی رہی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار, ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں. آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, ایک بزنس مین تھے, ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی, اس کو گھر دلوایا ہے, پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کر. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا, آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ایک اور ہماری امی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے, آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا, تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی, گھر بنا دیا, شادی کر دی, قرضہ دے دیا, اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے, میری رسپیکٹ کرے, مجھے چائے پہ بلائے, میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا, کوئی مدینے بھیج دے, عمرے پہ بھیج دے, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا, بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے, وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں, غربت میں, تنگی میں, فراخی میں,
کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آج سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شوہ۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے، اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شوہ، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو، آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب غور کیجیے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے، کس سے؟ کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے،
ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کم بڑھ کہاں رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں۔ اب سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقی کلھا غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔
क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठड़ी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठाकर झोलियां उठा उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने ये बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहें कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो कि खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहां बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, एन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों, तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई हैं, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आप मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते, एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसे। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ही कहते हैं पैसे ही थोड़े हैं जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। फरमाया, वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग। माँ पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी माँ के हवाले कर दो, और माँ को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह, हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे मस्जिदों में, हमने देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो, इस नियत के साथ कि यार थोड़े और जमा करा दूं अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे ही खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं
کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے, تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں
جس میں اضافہ بھی ہوگا اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے. جیسے تم جانور کو پالتے ہو، چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دیں. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے. ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، کا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دیا. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے، سنائیے. سنا بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو، اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے نہیں، ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس. جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں. جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا. اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے ہی دن رہ گئے. جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپازٹ، جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر اللہ صدقہ قبول کر لے کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں، بوجھ فیل نہ کریں، سعادت فیل کریں، محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی. مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں،
جو غیر معروف ہے اس کی پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو, اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے, کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا, ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں, اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا, ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے, مت بتایا کرو دنیا والوں کو, صحیح بتاتا ہوں, مت بتایا کرو, اپنے غم مت بتایا کرو, ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ, بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہاں باتیں بڑی کرتا ہے, بڑی پرابلم میں ہے. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے, میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا, ادھر آنسو بہاؤ, نہ بتاؤ دنیا والوں کو. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں, نہ ان کے ہاتھ میں ہے, شفا دینے والی ذات میرے رب کی, برکت دینے والی ذات میرے رب کی, تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی, اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے, آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ, تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا, یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ, لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ ود یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے.
شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا۔ یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے۔ اچھا یہ تو صرف زمین کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹیز کی زکوٰۃ اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے زکوٰۃ جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا، تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج زکوٰۃ بھاری پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اچھا اس زمانے پتہ زکوٰۃ کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکوٰۃ پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکوٰۃ کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ مجھ پر بھاری ہو جائے۔ کہو آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکوٰۃ دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں، 2.5 لاکھ زکوٰۃ دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکوٰۃ تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ، یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں۔ دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 ایگز اونلی۔ کہا یہ 4 ہی دے دو، ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، 4 دے دو۔ 4 دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا۔ کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے، کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے؟ ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا۔ یہ فارمولہ آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے
ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں, اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا. اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی, جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے, اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے, اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں, دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے, مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں, زکوٰۃ تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے, میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدارا یاد رکھیے, زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں, جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بعد زکوٰۃ بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.